ناظرین، جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی، آپ کے جانے کے بعد میں نبی ہوں گا، یا پھر یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور دوسرے آدھے عرب کا میں نبی۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے اور جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط نے کذاب لکھا تو فرمانے لگے کہ کون اس خط کو مسیلمہ کذاب تک لے کر جائے گا۔ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے جو کہ مدینہ کے اندر سر پہ چھابڑی رکھ کر کھجوریں بیچا کرتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی بہت کمزور تھے، کھجوریں کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے کہ کون یہ خط مسیلمہ کذاب کے دربار میں لے کر جائے گا، بس یہ سننا تھا کہ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجوروں کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا، مجھے بہت جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، محبوب خدا فکر ہی نہ کرے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی اور بڑا مضبوط آدمی ہوتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتاتا ہے کہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسیلمہ ٹھٹک کر کہتا، کون ہو تم؟ آپ نے غراتے ہوئے فرمایا، تجھے چہرے دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے صحابی نے فرمایا کہ یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ ناظرین، بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے۔ اس دربار میں بھی مسلمہ نے وہ خط اپنے بندے کو دیا کہ پڑھو۔ اس نے وہ خط جب پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ مسیلمہ کذاب نے جب یہ سنا تو آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنے ہوئے کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ کذاب ہی ہوتا ہے اور میں بھی اسے کذاب ہی کہوں گا۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا، تو ہمیشہ کذاب رہے گا۔ مسیلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے اور میرے ماننے والے کھڑے ہیں، میرے ایک اشارے پر تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تھے، تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے تو کر، غلامان محمد جان دینے سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ مسیلمہ کذاب نے زور سے تلوار ماری، ان کا ایک بازو کٹ کر گر گیا اور کہنے لگا، اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، اور تو ابھی بھی میرا خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تو کذاب ہے۔ مسیلمہ نے ایک اور تلوار ماری اور دوسرا بازو کٹ گیا، پھر پوچھنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا اور میری بیعت کر لے۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسیلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی اور کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں ہے؟ روایت کرنے والا کہتا ہے کہ مسیلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی اور گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دکھایا گویا وہ اسی دربار میں موجود تھے۔ صحابہ نے آنسو دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حبیب بن زید کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔